خواتین و حضرات، آداب عرض ہے۔ اردو محفل کا پروگرام اردو محفل گلدستہ لے کے حسن آپ کی خدمت میں جناب پروفیسر نقوی صاحب کے سامنے حاضر ہے۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم مشکل اشعار کو لے کے اور آپ کے پسندیدہ اشعار کو لے کے اور اپنے پسندیدہ اشعار کو لے کے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کمال کرتے ہیں جناب پروفیسر نقوی صاحب۔ پروفیسر صاحب کے موضوع جو ہوتے ہیں اس کے اندر عالمانہ گفتگو بھی ہوتی ہے، مزاح بھی ہوتا ہے، اور ایکسٹیمپور بہت ساری چیزیں جو ان کے ذہن میں آتی ہیں، چاہے وہ میری کسی بات سے یا کسی وجہ سے بھی، وہ اتنا دلچسپ رکھتی ہیں پروگرام کو کہ اس عالمانہ گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ ہلکی پھلکی گفتگو بھی چلتی رہتی ہے جس سے ہم محسوس ہوتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں جناب اپنے پروفیسر صاحب کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان جو میرے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے 3 چینلز کے اوپر، اور میرا خواہش یہ ہوگی کہ آپ ہم سے کنیکٹ کریں اس پہ۔ یوٹیوب کے اوپر اردو محفل آفیشیل کے نام سے، فیس بک پہ اردو محفل آفیشیل کے نام سے، اور انسٹاگرام پہ بھی اردو محفل آفیشیل کے نام سے۔ تو اس میں سے جو بھی پلیٹ فارم اور جتنے بھی پلیٹ فارم آپ استعمال کرتے ہوں، مہربانی کر کے اس سے کنیکٹ کریں، یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا لیں۔ اردو محفل گروپ جو ہے فیس بک کا، اس پہ آپ ممبر بن جائیں۔ ہر جگہ آپ کو ہمارے پروگرامز بھی مل جائیں گے، اچھی شاعری سننے کو بھی ملے گی، اور آپ خود بھی اپنی شاعری، اپنا کلام، اپنی دلچسپی کی چیزیں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم جناب پروفیسر نقوی صاحب کی طرف۔ آداب حضور والا، کیسے مزاج ہیں پروفیسر نقوی آداب۔ صاحب؟ آج یہ فرمائیے گا کہ آج ہم کس کی طرف جا رہے ہیں اور کیا سننے اور کیا سمجھنے جا رہے ہیں آپ سے؟ حالی کہتے ہیں کہ غالب جو تھا وہ حیوان ظریف تھا، ہنسنے ہنسانے والا جانور۔ اب اس سے بڑا ٹریبیوٹ غالب کو کیا پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ واہ، ہنسنے ہنسانے والا جانور ہے۔ حالانکہ غالب کی زندگی بجائے خود ایسی نہیں تھی کہ بے وہ شک، ہنستا رہتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مزاح جو ہوتا ہے وہ پیٹ بھروں کا کام ہوتا ہے، اور طنز جو ہوتا ہے وہ بھوکے آدمی کا ہوتا ہے کام۔ سبحان اللہ، طنز بھوکا آدمی کرتا ہے، اور سبحان مزاح اللہ۔ جو تخلیق کرتا ہے پیٹ بھر۔ لیکن غالب نے اس تفریق کو بھی ختم کر دیا، اور اپنے تمام تر مشکلات کے باوجود وہ کبھی بھی اپنی شوخی سے، اپنی شرارت سے، اپنی چھیڑ چھاڑ سے، اپنے تان و تشنی سے، اپنے ہنسی مذاق سے، اپنے ٹھٹول سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ آج میں شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کا۔ بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، مسجد کے زیر سایہ خرابات ذرا چاہیے۔ بات چاہیے۔ آہا، یہ جو آئی برو ہے ایک، ہم، اس کو بھوں کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا کر بھویں کہہ دیتے ہیں۔ بھوں بالکل، جو ہے وہ واحد ہے، اور ہم، بھویں اس کی جمع ہے۔ کہتا ہے کہ جناب عالی قبلہ حاجات، یعنی کسی کو بھی مخاطب عزت کے ساتھ جب کرنا ہو تو کہہ جی دیتے جی ہیں قبلہ حاجات، صرف قبلہ بھی کہہ دیتے ہیں، قبلہ حاجات بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، ہم، جناب عالی یہ جو آنکھ ہے یہ بھووں کے پاس ہونی چاہیے یا ہوتی ہے۔ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، آہا، لہذا مسجد کے سائے کے نیچے مے خانہ، خرابات مے خانے کو، میکدے کو کہتے ہیں۔ اب شعر کی تشریح اتنی زیادہ میں نہیں کروں گا، سیدھی سی بات ہے کہ غالب کہتا ہے یہ کہ اللہ میاں نے بھی تو یہی کام کیا ہے کہ آنکھ کو بھووں کے نیچے بنایا ہے۔ اب آنکھ جو ہے وہ ہماری شاعری میں مے خانے کی علامت ہے۔ ہم، میرے استاد تھے مرحوم پروفیسر ظہور الحسن ارزش، جی یہاں پر گورنمنٹ کالج میں، تو ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، جی، اللہ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ کہ ان کی آنکھیں دو پیمانے، ان ہر کی آنکھیں دو پیمانے پیمانے، میں ان کی آنکھیں دو پیمانے، ہر پیمانے میں مے خانے۔ آہا، ٹھیک ہے، آہا، ہر پیمانے میں مے خانے۔ کیا بات ہے! ان کی آنکھیں دو پیمانے، ہر ہاں، پیمانے میں میخانے۔
کیا میں ہے؟ ہر پیمانے میں میں خانے. یا میرا اپنا ایک شعر ہے کہ حیا ارشاد. کے بوجھ سے پلکیں وہ جب جھکاتے ہیں. حیا کے بوجھ سے پلکیں وہ جب جھکاتے ہیں. یہ میرا شعر ہے، پتہ نہیں کب کہا تھا میں نے. جی. حیا کے بوجھ سے پلکیں وہ جب جھکاتے ہیں، ہم ان کی آنکھ سے اکثر شراب اڈیلتے ہیں. آہا، آہا، واہ واہ واہ. حیا واہ. کے بوجھ سے پلکیں وہ جب جھکاتے ہیں، ہم ان کی ہم آنکھ ان سے کی آنکھ اکثر سے شراب اڈیلتے ہیں. اکثر شراب اڈیلتے ہیں. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، جو بھووں کا ذکر کیا ہے اس میں غالب نے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اور محراب کی شکل آپس میں ملتی ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے یہاں پہ؟ جی میں اسی یا طرف، جی 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 آپ بالکل صحیح پہنچے، اچھا آپ اچھا. بالکل صحیح پہنچے، میں اسی طرف آ رہا تھا. جی ہے. اب جی جی بھویں جو ہیں، ان کی جو شیپ ہے جی کریسنٹ والی، یا کہہ لیجئے کروڈ ہے نا یہ، جی جی بالکل اور محراب جو ہے وہ بھی کروڈ ہوتی ہے. بالکل. تو اس کی جو تمثیل ہے یا تشبیہ ہے وہ محراب سے جا کر ملتی ہے، ہوں. محراب سے ملتی ہے. اور جی آنکھیں جو ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میکدہ، شراب خانہ وغیرہ. اسی طرف تو نشانہ ہے. ہاں، تو غالب کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ اس محراب کے نیچے میخانے بنا دیے، اللہ نے جو انسان کو شکل و صورت دی ہے اس میں بھووں کے نیچے جو ہے وہ آنکھ بنا دی ہے. تو اگر ہم نے یہ کام کر لیا کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات بنا لی، اب یہ اس نے، یہ نہیں اس کا مطلب نعوذ باللہ کہ وہ تو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور یہ ہوں. اس کی عادت ہے، یہ اس جی کی جی عادت ہے بالکل. اللہ سے بھی چھیڑ. اقبال اور غالب یہ دونوں ایسے شعراء ہیں جنہوں نے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی تھوڑا سا ایسا تعلق قائم رکھا ہے کہ جس سے کہ وہ بہت ایزی، جیسے کہ میں نے پہلے کسی پروگرام میں بتایا تھا کہ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار. ہوشیار. جب نعت کہتا ہے غالب بس پھر اس کی زبان بند. جب نعت کہتا ہے اقبال بس پھر اس کے بعد احترام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ تو ان کو بالکل کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ بھئی جو مرضی کر لیں. غالب ثنائے خواجہ ہوں. بیزداں گذاشتیم. واہ. اے غالب، جی میرے خواجہ کی ثنا، میرے خواجہ کی تعریف بس اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. بیزداں گذاشتیم، اس کی طرف رجوع کر. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم. واہ. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کیونکہ صرف وہی ذات پاک ہے ہوں. اللہ تعالیٰ کی کہ جو مرتبہ دان ہے، ہوں. جو سمجھتی ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم. کی توقیر اور اس کی عزت، ان کی عظمت اور ان کی عزت کیا ہے. تو اس لیے غالب چھوڑ، غالب، میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں. جی غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے دونوں جو ہیں، اقبال ہوں یا غالب ہوں، جی دونوں جو ہیں وہ اور طرح سے بیہیو کرتے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرتے ہیں. اقبال کے حوالے سے کبھی بات کریں گے تو اس میں بھی میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے کھل کر یہ گفتگو کرتے ہیں. جی جی بالکل بالکل. دو تو مختلف طرح سے کلام ہوتا ہے یہاں پر. جی، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، ہوں. مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے. تو ہم نے اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو بھووں کے نیچے آنکھ بنائی ہے جو کہ صحیح ہے. صحیح ہے. علامت ہے شراب خانے کی. صحیح ہے. تو وہاں سے اشارہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خود یہ کر رہی ہے قدرت کہ اوپر ایک اس طرح کی شکل ہے جو مسجد سے ملتی ہے، اور نیچے ایک شکل ہے جو میخانوں کی صورت رکھتی ہے. تو ہم بھی اگر یہ کر لیتے ہیں تو کیا برا ہے. یہ طنز جو غالب کا ہے یہ غالب بھی کر سکتے ہیں. بہت 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 بے اچھا. شک.
اگر اس میں کچھ اور آپ کو اضافی نہ کہنا ہو تو پھر میری درخواست یہ ہوگی کہ میں آپ کے کلام کی طرف اشارہ کروں اور کہوں کہ ہمیں کچھ اپنے کلام میں سے ضرور پڑھ کے سنائیں، اور پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ آج کل کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، جی تو اس حوالے سے پچھلے دنوں 4 مصرے ہوئے تھے، آپ بھی محظوظ ہوں گے، ہیں وہ رومانٹک۔ بسم اللہ۔ آمد یار خوش اندام کی آئی ہے خبر، آمد یار خوش یار اندام خوش کی اندام، آئی ہے خبر۔ اچھی شکل و صورت رکھنے والا جو محبوب ہے، یار ہے، دوست ہے، آج خبر آئی ہے کہ وہ آ رہا ہے، ہمارے گھر آ رہا ہے۔ آمد یار خوش اندام کی آئی ہے خبر، خیر مقدم کے لیے فرش کو گلریز کروں، تو اس کی آمد پر دل چاہتا ہے کہ میں پھول بچھا دوں، پھول بچھا دوں۔ گلریز کر دوں، گل پاشی کروں اس کے راستے میں۔ آمد یار خوش اندام کی آئی ہے خبر، خیر مقدم کے لیے فرش کو گلریز کروں، جی دل کی خواہش کے گلے اس کو لگاؤں، دل کی خواہش کے گلے، دل کی خواہش گلے اس کو لگاؤں، لیکن دل کی خواہش کے گلے اس کو لگاؤں، لیکن عقل کا حکم کہ چھونے سے بھی پرہیز کروں۔ سبحان اللہ بھائی، کیا یہ بات ہے، کرونا کے کیا حوالے بات، سے، یہ کیا کرونا بات، کے حوالے سے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، احتیاط کہہ رہا ہے، بالکل صحیح ہے، اخر نے صحیح بات کہی ہے صاحب۔ اور کبھی کبھی اس کو اس ایسے موقعوں پہ تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ صحیح کہا، صحیح کہا۔ اچھا جناب والا، تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ آتے ہیں ہماری محفل میں، دیکھتے ہیں اور ہماری پذیرائی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور پروفیسر صاحب کی خاص طور سے ہمیشہ یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے پسندیدہ اشعار شامل کریں کمنٹ میں، تاکہ ہم اس پہ بھی بات کر سکیں۔ اس پروگرام کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا قبیلہ بڑھ سکے، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اگرچہ کوئی چیز اس میں آپ کو ناگوار گزرتی ہو یا تبدیلی آپ کچھ مشورہ دینا چاہتے ہوں تو وہ بھی ضرور درج کر دیں، اس سے ہی پروگرام بہتر ہوگا، جو سب کے فائدے کا ہوگا۔ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کا تعاون ہوگا تو یہ چیز بہتر اور اچھی طرح سے اور جلد ہو جائے گی۔ پروفیسر صاحب، آپ کا خاص طور سے دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا پروگرام کو ختم کرنے کی، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، یار زندہ، صحبت باقی۔